بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اظہار خیال لے کر آپ کا میزبان جاوید قریشی حاضر ہے۔ مسئلہ کشمیر پوری دنیا کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند کے لیے یہ مسئلہ ایک اہم وجہ نزاع اور کشمیری مسلمانوں کے لیے مصائب و آلام کا باعث بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف بھارت جموں کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے تو دوسری طرف پاکستان کشمیر کو اپنی شہر قرار دیتا ہے۔ اس مسئلے کا ایک فریق بھارت ہے اور دوسرے پاکستان اور کشمیری، لیکن کشمیریوں کے لیے 77 برسوں کے بعد بھی کچھ نہ کیا گیا، اور جیسے شروع کے دنوں میں مظالم ڈھائے جاتے تھے، جموں کشمیر پر موجودہ حالات میں اس سے 10 گنا بڑا ہے۔ لوگ دینی و دنیاوی دونوں طرح کے حقوق سے محروم ہیں۔ کشمیری ماؤں کے جوان بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے شہید کیے جا رہے ہیں، جوان عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے۔ معصوم بچے ڈر کے مارے راتوں کو سوتے نہیں ہیں اور اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ کب یہ ظلم ختم ہوگا اور بابا واپس آئیں گے۔ کیا ان دندسوت بھارتی فوجی اہلکاروں نے ہمارے بابا کو مار دیا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے کرتے ہیں، اور مائیں جواب دینے کے بجائے کہتی ہیں کہ بیٹا حوصلہ رکھو۔ ویسے یہ تاریخ نے پہلے ہی یہ ثابت کیا ہے اور اب بھی ثابت ہوگا کہ جس وحشیانہ اور خوفناک ماحول میں ان بچوں کی پرورش ہوتی ہے، وہ ایک دن سینہ تان کر بندوق کے آگے ڈٹ جانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جئیں تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ظلم کی ایسی انتہا ہے کہ کسی کو شہید بھی کیا جاتا ہے تو اس کو تشدد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی لاپتہ ہوتا ہے اور کچھ وقت گزرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان کی لاشیں تک نہیں ملتی۔ مائیں اپنے بچوں کا انتظار کرتے کرتے سپرد خاک ہو جاتی ہیں۔ یوں مشکل سے پال پوس کر اپنے لاڈوں کی لاشیں کچھ ماؤں کو ملتی ہیں تو وہ ان کو اپنی چادر میں چھپا لیتی ہیں اور امید رکھتی ہیں کہ شاید آنے والا سورج خوشی کی نوید دے۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، گھر سنسان ہو رہے ہیں، روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی۔ غیرت کو للکار کر کشمیروں کے نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ بے روزگاری ہے، مزدور تو مزدور، مقبوضہ جموں کشمیر کا پڑھا لکھا نوجوان بھی حالات کی چکی میں پسا جا رہا ہے۔ اس کا اعتماد چکنا چور کیا جا رہا ہے، اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگایا جا رہا ہے اور اس کی تمام تعمیری قوتوں کو گھن لگ جاتی ہے۔ سکولز کالجز میں طالب علموں پر تشدد کیا جاتا ہے، نوجوان نسل کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ والدین بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے لخت جگر کو پڑھاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے سہانے سپنے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی یہ سارے سپنے خواب بے روزگاری کے ازدے کی خوراک بنے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و جبر کے خلاف احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں برسنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو انتہائی بے دردی سے بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور پھر ویڈیو بنا کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہم کشمیریوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ جہاں یہ ویڈیوز دیکھنے پر پوری دنیا کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، وہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے حس بے ضمیر اقوام متحدہ، عالمی انسانی حقوق کے ادارے اور مسلم دنیا نے بھی کشمیریوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی سر عام کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے، لیکن مودی فاسسٹ کے دور حکومت میں دنیا اس کے مظالم کو لائیو دیکھ رہی ہے اور شاید لطف اندوز ہو رہی ہے۔ کشمیری مدد کی نگاہ سے برستی آنکھوں کے ساتھ پاکستان اور اقوام متحدہ کی طرف متوجہ ہیں۔ گزشتہ 5 سالوں سے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بھی چھینی جا رہی ہے۔ غیر ریاستیوں کو جموں کشمیر میں لا کر آباد کیا جا رہا ہے اور بندوق کی نوک پر مکمل لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کا مقصد کشمیریوں کو کمزور کرنا ہے تاکہ وہ آزادی کے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن جن لوگوں نے پوری زندگی ظلم کے زیر اثر گزاری اور اپنے ہزاروں پیاروں کو آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا ہے، وہ اتنی آسانی سے ان کے ناپاک ارادوں میں آ جائیں گے ممکن نہیں۔ آنکھیں برس رہی ہیں، دل لرز رہے ہیں، مگر آزادی کی پکار لب سے جاتی نہیں ہے۔ میڈیا کو سچ لکھنے اور دکھانے کی اجازت نہیں
تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ حال ہی میں جو کچھ قائد تحریک آزادی سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور محمد اشرف صحرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ موجودہ جموں کشمیر میں اللہ سے لو لگا کر سارے دعا گو رہتے ہیں کہ ہم نہ دیکھ سکے آزادی کی فضا تو ہمارے بچے ضرور دیکھیں گے۔ کیا کوئی ہے جو ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہے اب نہیں، بس یہ آزمائشیں ختم اور مزید آنسو آپ کو بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ لوگ آزادی سے رہیں گے ایک ایسے خطے میں جہاں آپ کے ہر حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے گا، جہاں آپ اپنے بچوں کو کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے باہر بھیج سکیں، جہاں کوئی خوف نہ ہوگا، جہاں کسی ماں کے بیٹے کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا، جہاں والدین اپنی اولاد سے محروم نہیں ہوں گے، جہاں حق بات تسلیم کی جائے گی، جہاں حکومت آپ کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرے گی، جہاں کسی کی عزت و آبرو نیلام نہیں ہوگی، جہاں سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ آج عورتوں، بچوں، بزرگوں سب کے پاس ایک اللہ کا سہارا اور ان کے جوان شہیدوں کی تصویریں ہیں جن کو دیکھ دیکھ کر وہ ہر روز لہو کے آنسو روتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مظلوم و محکوم کشمیریوں کی صدائیں اور بہتے آنسو کا ثمر آزادی کی صورت میں دے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، مودی کے زیر قیادت بھارت سامراج نے موجودہ جموں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل میں تبدیل کیا ہے۔ یہاں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی قابض فوجی اہلکاروں کی موجودگی سے موجودہ جموں کشمیر اس روئی زمین پر سب سے زیادہ فوجی علاقہ بن چکا ہے۔ بھارت سامراج نے موجودہ جموں کشمیر میں زندگی کے حق سمیت لوگوں کے تمام بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ قابض بھارتی فوجی درندوں کے ہاتھوں کشمیری عوام کو ہر روز قتل، تشدد اور گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ قابض بھارتی فوجی درندے موجودہ جموں کشمیر میں متعدد قتل عام کر چکے ہیں۔ موجودہ جموں کشمیر میں گزشتہ 35 برسوں میں 96,347 سے زائد کشمیری بھارتی گولیوں کو نشانہ بن کر دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ موجودہ جموں کشمیر کے حریت پسند عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے بدترین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ مودی کے بھارت نے کشمیری عوام پر مظالم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پنجرے میں قید کشمیری عوام عالمی برادری کے مدد کے منتظر ہیں۔ دنیا کو پھستائی مودی کو جموں کشمیر کے عوام کے خلاف جرائم کرنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں موجودہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کے بحران کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نیو یارک میں جاری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 19ویں اجلاس میں اس مسئلے پر فوری توجہ دی جائے۔ اقوام متحدہ کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اپنی منظور شدہ قراردادوں اور موجودہ جموں کشمیر کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرائے۔ موجودہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور کشمیریوں کی شناخت مٹانے کی بھارت کی کوششوں کی مذمت کی گئی۔ حریت ترجمان نے خبردار کیا کہ عالمی برادری کی جانب سے مزید بے عملی مودی حکومت کی بربریت کو مزید ہوا دے گی اور موجودہ جموں کشمیر میں جاری قتل و غارت میں اضافے کا باعث بنے گی۔ جنوبی ایشیا میں امن کا انحصار دارومدار مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر ہے۔ حریت کانفرنس نے دنیا پر زور دیا کہ وہ مودی اور بھارتی قابض فوجی اہلکاروں کو موجودہ جموں کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ بنائے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کو بھارتی جہریت سے بچائے۔ دریں اثنا غیر ملکی سفارتکاروں کے موجودہ دورے کے خلاف موجودہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ پوسٹروں میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اس دورے کا اہتمام کر رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔